تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب بنایا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے نور سے بنایا گیا، اور یہ بھی کہ آپ کو آدم علیہ السلام سے پہلے بنایا گیا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا نور بنایا، پھر ان سے پوری کائنات کو بنایا۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ کہف آخری آیت ہے، قل اے نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ ایک تو ہے نور ہدایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور لے کر آئے، ایمان کا نور لے کر آئے، توحید کا نور لے کر آئے، جس سے کفر کے اندھیرے چھٹ گئے اور جہاں کے اندر ایمان کی بہار آئی، ایمان کی فضا برپا ہوئی۔ درست ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، جیسے اذان سے پہلے ہمارے علاقوں میں آواز گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے عیسائیوں نے کہا تھا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ تو آج کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے یا اللہ کے نور میں سے پیدا ہوا، تو پھر یہ کفر ہے، کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اللہ کسی میں سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا اس دنیا میں۔ ائمہ خلق ہوئے ہیں نور عظمت اللہ سے۔ اچھا، میری مجبوری یہ ہے کہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ بچوں کے اذان خراب کیے جاتے ہیں، اس کی میں کوشش کرتا ہوں کہ تصحیح کرتا چلو، زیادہ وقت نہیں دیتا، لیکن جسے سمجھ میں آئے اسے یہ سارے جو ایک گھنٹہ جو وہ بولا ہے ہم 1 منٹ میں اس سب کو ختم کر دیں گے اگر سمجھ میں آئے۔ ہمارا ایمان ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے، اور اس پر سینکڑوں احادیث ہیں کہ رسول خدا اور اہل بیت نور خدا سے خلق ہوئے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں۔ مسلمانوں میں کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کہنے والے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن انہیں میں مسلمان نہیں مان۔ جو یہ نہیں مانتے کہ محمد مصطفیٰ، ابھی میں امیر المومنین پہ بھی نہیں آتا، اہل بیت پہ نہیں آتا، جو یہ نہیں مانتے کہ محمد مصطفیٰ نور سے خلق ہوئے، وہ مسلمان ہی نہیں۔ اور یہ بات صرف میں آپ کے سامنے نہیں کرتا، ایک بڑے اجتماع میں جہاں پر اہل سنت بھی تھے اور نواسب بھی تھے، اور نواسب کی اچھی خاصی تعداد تھی، وہاں میں نے کہا جو عزاداری کو نہیں مانتا میں اسے مسلمان نہیں مانتا۔ یار محمد مصطفیٰ کو پرسہ دے رہے ہیں، تمہیں اس پر اعتراض ہے، تو کیسا مسلمان؟ ہم یہ دفاع نہیں کرتے کہ ہم عزاداری کرتے ہیں تم ہمیں عزاداری کرنے دو، نہیں، تم اگر عزاداری نہیں مانتے تو مسلمان نہیں ہو۔ کون سے مسلمان ہو؟ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ ہم پرسہ حضرت کو دیتے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں ہم یہاں؟ ہم کسے پرسہ دے رہے ہیں؟ ہم رسول خدا کو پرسہ دے رہے ہیں۔ تمہیں اس پر اعتراض ہے، تم مسلمان ہی نہیں ہو، تم رسول خدا کو ہی نور نہیں مان سکتے ہو جس میں 1000 روایتیں موجود ہیں۔ 140 روایت ایک کتاب والے نے جمع کی ہے، اس سے زیادہ ہے، لیکن یہ نہیں مانتے۔ ان سے ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ مسلمان سب مانتے ہیں، شیعہ سنی سب اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے رسول خدا کو اور اہل بیت کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا۔ اس پہ اعتراض کیا کرتے ہیں یہ نہ ماننے والے؟ یہ کہتے ہیں جی لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ تم کہتے ہو اللہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں، جبکہ اللہ سے کوئی خلق نہیں ہوا۔ یہ آپ نے شاید سنا بھائی، یہ جو نور ہے یہ ایک دفعہ صفت ذات ہے، ایک دفعہ صفت فعل ہے، جسے سمجھ میں ہے اس کے لیے۔ ہم کہتے ہیں جس نور سے اہل بیت خلق ہوئے ہیں وہ صفت فعل خدا ہے،
اگر اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا ان کا اعتراض ختم ہو گیا. ٹھیک؟ اس کے علاوہ یہ مسلمات دین میں سے ہے. ہم نے خود سے نہیں کہا ہے، رسول خدا نے خود بتایا ہے کہ میں نور سے خلق ہوا ہوں، وہ بھی نور عظمت اللہ سے خلق ہوا ہوں. اہل بیت نے فرمایا ہم نور عظمت اللہ سے خلق ہوئے ہیں، یعنی ہماری ارواح نور عظمت اللہ سے خلق ہوئے ہیں، اور ہمارے ابدان تین علیین سے خلق ہوئے ہیں. ابھی اس کو سن لیجئے، سمجھ میں بھی انشاءاللہ آ جائے گی بات. ارواح نور سے خلق ہوا ہے، ابدان تین علیین سے خلق ہوا ہے. ہمارے لیے کہا ہے خلقتم من فاضل طیننا. یہ حدیث سنی بھی آپ لوگ. شیعہ ہمارے طینت کی جو اس میں سے فاضل ہے، فاضل کا ترجمہ اردو میں نہ کروں میں، جو بچی ہوئی طینت ہے، اس میں سے ہمارے شیعہ خلق ہوئے ہیں. میرے ساتھ ہیں؟ ارواح ائمہ نور سے، نور عظمت اللہ سے، ابدان ائمہ تین علیین سے خلق ہوئے ہیں. ارواح شیعہ فاضل تین سے خلق ہوئے ہیں. اس میں بڑا فرق ہے، روح اور بدن میں بہت فرق ہے. کاش ابھی نہ آپ کو سمجھ میں آئے گی نہ مجھے سمجھ میں آئے گی. جب ادھر جائیں گے اور روح کو آزادی ملے گی دوسری دنیا میں، پھر سمجھ میں آئے گا روح میں اور بدن میں کتنا فرق ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس طینت سے معصومین کے ابدان بنے ہیں، اس کے فاضل سے ہماری ارواح بنی ہیں. میں نہیں پہنچا پا رہا ہوں جہاں پہنچنا چاہیے، کیونکہ بات بہت بلند ہے نا، کہ میرے بیان میں کمی ہے یا آپ کے اذہان میں کمی ہے. بات بہت بلند ہے. ارواح ائمہ نور عظمت اللہ سے، ابدان ائمہ تین علیین سے، ارواح شیعہ فاضل تین ائمہ سے، تین علیین سے. اب اگر روایات میں دیکھا جائے کہ یہ تین علیین یعنی جنت میں، اس کائنات میں جو سب سے برترین تین ہے وہ کون سا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ خاک کربلا تین علیین ہے. اگر میں آپ کو لا سکا ہوں جہاں میں آپ کو جس منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ اور ہم شیعہ ہونے کی وجہ سے، ادھر اقرار کرنے کی وجہ سے، میثاق ولایت کرنے کی وجہ سے، ہماری جو خلقت ہو رہی تھی اس وقت معلوم تھا یہ شیعہ ہے، اسے کس سے بننا ہے. یہ شیعہ نہیں ہے، اسے کس سے بننا ہے. یہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ آپ کے عہد کی وجہ سے ہوا ہے. ایسا نہیں ہے یہاں آنے کے بعد ہو رہا ہے، نہیں، پہلے ہو رہا ہے سارا فیصلہ. آپ کو اس مٹی سے بنایا گیا ہے جو کربلا کی خاک شفا ہے. اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کیا ہوا ہے؟ یعنی کربلا ہر شیعہ کی اصل ہے اور ہر شیعہ کربلا کا فرق ہے. اگر میں سمجھا پا رہا ہوں، دیکھیں ولایت اور ہمارا جو ارتباط ہے وہ ایسا نہیں ہے. یہ ارتباط تشریعی نہیں ہے، یہ ارتباط تکوینی ہے. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ ارتباط تشریعی کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا اور ولایت سے ربط یہ ہے کہ ہم نے ولایت کی معرفت حاصل کرنی ہے، ہم نے ولایت کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے ولایت سے مودت کرنی ہے. مودت واجب، اطاعت واجب، واجب ہونا واجب نہ ہونا تشریع ہے، قانون ہے. ہمارا ربط صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ہستیاں ہیں، ذوات ہیں، پنجتن پاک ہیں، ان کا احترام ہم پر واجب ہے. صرف اتنا ربط نہیں ہے، صرف اتنا ربط نہیں ہے کہ ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے، بلکہ ہمارا رشتہ اس سے بڑھ کر بھی ہے، نہ کہ یہ نہیں ہے. ایک غلط فہمی نہ ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اطاعت واجب نہیں ہے، نہیں، اس سے بڑھ کر ہے. اگر یہ سمجھ میں آ گئے تو اطاعت وغیرہ بہت پیچھے رہ جائے گی اگر بات پہنچ گئی تو. اگر نہ پہنچے تو پھر وہ ہمیں معاف کر دے جن تک باتیں نہیں پہنچ رہی. یہ رابطہ تشریعی نہیں ہے، یہ رابطہ تکوینی ہے، یعنی وہ اصل ہیں، ہم فرع ہیں. جس طرح ماں اور باپ اصل ہوتا ہے، بچے ان کی فرع ہوتی ہیں، ان سے پیدا ہوتے ہیں. باپ پر کا احترام واجب ہے، وہ ایک الگ تشریعی حکم ہے. نا باپ کے لیے بچوں سے محبت
واجب ہے. اچھا فرشتہ آیا مریم کے پاس, سنو بھائی سنو, فرشتہ آیا مریم کے پاس, ارسلنا الیہا روحنا, ہم نے مریم کے پاس روح الامین کو بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا, روح الامین فرشتہ ہے, نوری مخلوق ہے, ٹھیک ہے. فتمثل لہا بشرا سویا, اور وہ مریم کے سامنے آ کر بشر بن گیا. مریم گھبرائی, کہا کہ یہ کون آ گیا, یہ بشر. کہا مت گھبراؤ, انما انا رسول ربک, میں تمہارے رب کا رسول ہوں, میں تمہارے رب کا رسول ہوں. دیکھو میں امر کی طرف بعد میں جاؤں گا. ہے نوری مخلوق, بن کے آیا ہے بشر, عہدہ ہے رسالت کا. لیکن دیکھو اب میرے ایک جملے کو یاد رکھنا, نوری مخلوق ہے جبریل, بن کے آیا ہے بشر, عہدہ ہے رسالت کا. تو جب نور بشر بن کے آ جائے تو مریم کی نگاہ عصمت نہیں پہچانتی, تو یہ اندھا ملا کیا پہچانے گا. اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم ہے اول مخلوق. بھائی میرے نبی کی روایت تو تمہارے ذہن میں محفوظ ہوگی. اولو ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا, سب سے پہلے میں ہوں اول مخلوق. ملا کہنے لگا روایت ضعیف ہے. ملا نے کہیں چھوڑا نہیں ہے کوئی گوشہ. ملا کہنے لگا, جب کہا ہے ملا نے, تمہارے شہر کے مفسرین جو گزرے ہیں نا, انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ رسول کا اول مخلوق ہونا ثابت نہیں ہے, اور یہ روایت کی تو بڑی کمزور روایت ہے. اچھا روایت کمزور ہے, بھائی روایت کمزور ہے, قرآن تو کمزور نہیں ہے نا. اب میں فقط آیتیں پڑھوں گا, نتیجہ نکالنا تمہارا کام ہے. سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا. بھائی سننا, ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے. بھائی سننا, اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے. عابد کے بارے جانتے ہو, عبادت کرنے والا. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے. سورج عابد, بھائی توجہ رہے, چاند عابد, زمین عابد, آسمان عابد, تو ساری کائنات ہے عابد. اور رسول نے کہا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. ریلیٹ کرو. عجیب مرحلہ فکر ہے نا. تو اب نہ مانو روایت کو, آیت نے کہہ دیا کہ اگر پوری کائنات کا ہر ذرہ عابد ہے تو میرا محمد ہے اول العابدین. اچھا اب سنو, پھر ایک آیت اور لیتے جاؤ, اس لیے کہ کتاب کو کافی سمجھتے ہو. سورہ آل عمران قرآن مجید کا 30واں سورہ, آیت کا نشان 83, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کائنات کا ذرہ ذرہ مسلم ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے. توجہ رہے, سورج مسلمان, چاند مسلمان, زمین مسلمان, آسمان مسلمان, درخت مسلمان, سمندر مسلمان, دریا مسلمان, یہ سب مسلمان. اور حبیب قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. پہنچ رہا ہے میسج. طرف جا رہا ہوں میں, تو رک جاؤ. اب ذرا ضمناً ایک جملہ آ گیا ہے تو کہتا جاؤں, آیت تو سن لینا. سورج مسلمان, چاند مسلمان, زمین مسلمان, آسمان مسلمان. میں نہیں کہہ رہا ہوں, کس نے کہا؟ اللہ نے. اللہ نے کہا سورج مسلمان ہے, چاند مسلمان ہے, سب مسلمان ہیں. تو اب پوچھوں کہ یہ سب مسلمان ہیں, کسی نے کلمہ پڑھا؟ یہ اعتراض صرف ابو طالب پہ ہے.
بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ جس مرحلہ فکر پہ میں لے آیا ہوں نا، اس مرحلہ فکر پر مقام ختم نبوت کا ذرا سا تعارف کرانا چاہوں گا، پھر میں آگے بڑھوں گا۔ تو اب رسول ہے اول مخلوق، اب تو طے ہو گیا نا، اول المسلمین بھی ہے، اول العابدین بھی ہے، اول مخلوق ہے، اسباب سے آ نہیں سکتا، کن سے آ نہیں سکتا، امر سے آ نہیں سکتا، تو اب پیدا ہو تو کیسے پیدا ہو؟ کن تو کنزن مخفیہ، اللہ کہتا ہے میں خزانے مخفی تھا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ تو محمد کن کی مخلوق نہیں ہے، مشیت ہے۔ آہستہ آہستہ مقام محمد عربی سے قریب کر رہا ہوں تمہیں، ذہن میں اس روایت کو رکھنا، کن تو کن، حدیث قدسی، کن تو کنزن مخفیہ، اب محمد رسول اللہ ہے، اللہ کی مشیت۔ بھائی اب یہ جملہ تمہیں یاد رکھو گے نا، اللہ کی مشیت ہے، اس نے چاہا بنا دیا، اب جیسی چاہ ہوگی ویسی مخلوق ہوگی۔ تو اب ملا جو اعتراض کر رہا ہے وہ ذات محمد پہ اعتراض نہیں ہے، مشیت خدا پہ اعتراض ہے۔ عجیب مرحلہ فکر ہے کہ قرآن تو مدح کرے رسول عربی کی، اور ملا رسول عربی میں عیب تلاش کرتا پھرے۔